إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، إلى آخر الحديث. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا خطبہ اذان سے متعلق ہے کہ اذان یہ توحید کا ایک شعار ہے، کیونکہ اذان کے اندر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ اذان کیوں مشروع ہوئی، نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان ہی کا انتخاب کیوں ہوا، اس اذان کی جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر اس کے کیا معنی ہیں، اور اس کو مشروع کرنے کی کیا حکمت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو توحید سے جوڑ کر دیکھیں گے کہ اس کے اندر توحید کا کون سا پہلو پایا جاتا ہے۔ حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اگر کوئی عمل سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ توحید کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے، اور یہ اسلامی شعار ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے یہ نماز، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے اور کفر کے درمیان اگر کوئی دیوار ہے جو پہچان کراتی ہے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ گویا ایک اہم شعار اور ایک اہم رکن نماز کی طرف بلانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اذان جیسے کلمات کو مقرر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک اہم رکن کی طرف بلانے کے لیے اس سے زیادہ اہم جو کہ توحید ہے، ان توحید کے کلمات کے ذریعے سے اذان کی طرف بلایا جائے۔ گویا یہ اذان برائے اذان نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے، جھنڈا ہے، یہ نشانی ہے، اور سب سے بڑی نشانی ایک مسلمان کے لیے وہ توحید کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اذان توحید کی ایک نشانی ہے، اسی لیے آپ آئے دن دیکھتے ہیں اذان کو بند کرنے پر پابندیاں، ساؤنڈ کم کرنے پر پابندیاں،
کیا لگتا ہے آپ کو 2 منٹ کی اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ اذان نہیں ہے، شاید ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اذان توحید کی صدا ہے میرے بھائیوں، جو کفار کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے ہر طرح کے فنکشن میں اس سے زیادہ آواز پر کان پھٹ جائے، دل پھٹ جائے، ایسی آواز ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب سے لو اگر کوئی آواز ہوتی ہے تو یہ اذان کی آواز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تکلیف ہے، اس لیے کہ یہ چند کلمات نہیں ہے، یہ دنیا کو بدل دینے والے انقلابی کلمات ہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرات، میں اذان کے کلمات پر آنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ حدیثیں اذان کے حوالے سے آپ کے وش و گزار کر دوں۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن سے سنو، اذان کے کلمات سنو، تو تم بھی وہی کلمات دہراؤ، یعنی اس کا جواب دو۔ اس کے بعد اذان جب ختم ہو جائے، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے گا، ثم کا لفظ ہے یہاں پر، کہا اذان سن لو پھر تم درود پڑھو۔ لہذا جو لوگ اذان دینے یا سننے سے پہلے درود پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ حدیث کے طریقے پر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں، آؤ ہماری مجلسوں میں۔ ہم تو طلباء کو یہاں تک بولتے ہیں کہ جب ہم حدیث پڑھائیں، جتنی بار نبی کا نام لیں تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، درود نہیں پڑھتے ہیں۔ کہا کہ جب تم اذان سنو تو تم وہی کلمات دہراؤ، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ کیوں؟ فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، اس لیے کہ اگر تم نبی پر ایک بار درود پڑھو گے، اللہم صلی اللہم بارک علیہ، ایک بار پڑھو گے صلی اللہ علیہ بها عشرا، تو اس بندے پر اللہ رب العالمین اس بندے کا 10 مرتبہ ذکر خیر کرے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ ایک بار ہم زمین پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ پڑھیں، اللہ رب العالمین عرش معلی پر اس ناچیز اور اس بندے پر اس کا ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اس کے بعد کہا درود پڑھو، گویا ثابت یہ ہوا کہ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، پہلے نہیں۔ اس کے بعد کہا ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ یعنی میرا وسیلہ پکڑو، یہ معنی نہیں اس کا۔ ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، کہا میرے لیے ایک وسیلہ مانگو، میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا ہے؟ کہا فإنها منزلة فی الجنة، کہا کہ وسیلہ یہ جنت کے ایک درجے کا نام ہے، جنت کے ایک درجے کا نام ہے۔ کہا یہ وہ درجہ ہے، جنت میں صرف ایک ہی وہ درجہ ہے، اور اس پورے روئے زمین کے انسانوں میں اللہ رب العالمین صرف ایک بندے کو عطا کرے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ وسیلہ نامی جنت صرف مجھے ملے گی، کسی اور کو نہیں۔ یہ ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی درجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کہا گیا کہ اذان کے بعد دعا پڑھیں، یعنی درود پڑھیں، اور نبی کے لیے وسیلہ نامی جنت کا سوال کریں اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ یہ وہ مرتبہ ہے جو صرف نبی کو ملنے والا ہے۔ اور یہ وسیلہ نامی جنت کیسے مانگے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے سے بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، کہ جو شخص اذان سننے کے بعد کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم، کہا کہ
آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی وسیلہ نامی جنت عطا فرما۔ گویا اگر کوئی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ نبی کے لیے وہ وسیلہ مانگتا ہے۔ اچھا، وسیلہ مانگنے سے کیا ہوگا؟ کہا حلت لہ شفاع، یہ پوری دعا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، گویا اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، کہا کہ میرے لیے یعنی اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جنت جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کہا کہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو وہ وسیلہ مقام تک پہنچا اور وہ مقام محمود تک پہنچا جس میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے۔ یہ دعا اگر کرتے ہیں کہاں میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارش کرے نبی کی شفاعت رد نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم دن میں 5 مرتبہ کم سے کم یہ چانس پاتے ہیں، یہ موقع پاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے نبی کی شفاعت کو حلال کر لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ غفلتی ہے، یہ غفلتی ہے کہ ہمارے یہ سارے چانسز کو ہم اور آپ گنوا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہوش میں آنا ہے اور یہ جو عظیم نیکیاں ہیں اس کو بٹور لینا ہے۔ اس کے بعد یہ اذان، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اذان یہ الارم نہیں ہے، گھنٹی بج گئی نماز کا وقت ہو گیا، یہ الارم نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر بہت سارے معانی ہیں۔ ایک اور حدیث سن کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے، کہیں حملہ کرنا ہوتا کسی بستی پر، تو فجر تک رکتے تھے، فجر تک رکتے تھے، اور اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی تو آپ رک جاتے، یہ مسلمانوں کی بستی، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو اس پر حملہ آور ہوتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، کہا فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے سنا کہ ایک آدمی کی، ایک تنہا آدمی کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی پہاڑ کی چوٹی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے، کہا علی الفطرہ، جہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، جو بھی شخص ہے یہ آواز دینے والا، اللہ اکبر کی صدا لگانے والا، یہ فطرت اسلام پر باقی ہے۔ گویا اذان یہ ہماری فطرت کی طرف لے جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے، کہا یہ فطرت پر ہے۔ جب اس نے اگلے کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وقال خرجت من النار، آپ نے فرمایا تو جہنم سے آزاد ہو گیا، تو جہنم سے نکل گیا۔ یعنی اللہ اکبر کہنے سے فطرت کی دلیل، فطرت پر ہونا یہ ثابت ہوا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جو آواز آئی، آپ نے اس کو سن کر کہا کہ تو خرجت من النار، تو جہنم سے نکل گیا۔ صحابہ کو یہ تڑپ ہوئی، صحابہ کو یہ تڑپ ہوئی کہ جا کر دیکھیں تو ذرا یہ کون ہے جس کے لیے نبی اپنے زبان مبارک سے جنت کی گواہی دے رہے ہیں، جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ گئے فنظروا فاذا رائی معزن، کہا کہ صحابہ کرام گئے، جا کر دیکھا تو ایک بکری کا چرواہا تھا، بکری کا چرواہا تھا جو اذان کا وقت ہوتا اذان دیتا اور نماز قائم کرتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس کی جنت کی بشارت دی۔ یہ آواز، یہ صدا، یہ توحید کی صدا ہے میرے بھائیوں، یہ توحید کی آواز ہے، یہ توحید کی نشانی ہے میرے بھائیوں۔ یہ صرف الارم کی حیثیت سے نہیں ہے کہ ہمارے کانوں میں 5 مرتبہ ٹکرائے اور ہم اس کو اہمیت نہ دیں۔ اب آئیے ہم اذان کے اندر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں جو اذان کے فضائل اور مؤذنین کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ وقت چونکہ وہ نہیں ہے، ہم آپ کو اس اذان کے ذریعے سے توحید کا پہلو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح سے توحید کا پہلو ہے۔ اور یہ جو انتخاب کیا گیا اذان کا، میرے بھائیوں یہ خاص انتخاب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان یعنی نماز کے اوقات کو معلوم کرنے کے لیے بہت سارے مشورے آئے تھے۔ میں نے شاید اس سے پہلے اشارہ بھی کیا تھا
کہ کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا مختلف قسم کے مشورے دیے تھے صحابہ کرام نے، لیکن بالآخر اذان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو برقرار رکھا کہ نماز کے اوقات کے لیے اذان ہی صحیح ہے۔ اس کے جو ایک کلمات ہیں میرے بھائیوں بڑے معنی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر جو ورڈ آتا ہے، کلمہ آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ اسی پر بات کریں گے کہ اللہ اکبر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے کرتے پوری مخلوق تھک جائے، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کمپیریزن میں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین کی عظمت زیادہ اونچی ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو کلمہ ہے، اور پھر آخر میں ایک بار آتا ہے، گویا یہ لفظ کہہ کر کے بار بار اس کو ریپیٹ کر کے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں اللہ کی عظمت کو کبھی اپنے ذہن سے مت ہٹانا، کیونکہ اگر تم برائی کرو گے، گناہ کرتے ہو، یہ ساری اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اللہ کی عظمت کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ کی عظمت کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی بڑائی کو کیسے پہچانیں گے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاصول الثلاثہ، 3 قواعد۔ اس کے اندر جو 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں پر بات کرتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، اگر تم سے کہا جائے، کوئی سوال کرے کہ تم نے یعنی کیف عرفت ربک، تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو جواب دیتے ہیں فقل بآیاتہ ومخلوقاتہ، کہو کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس کی نشانیوں سے، اس کی مخلوقات سے، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے رات کا آنا، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان تمام کو دیکھ کر ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ وبمخلوقاتہ، ومن مخلوقاتہ السماوات السبع والارضون السبع، کہا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ 7واں آسمان ہے اور 7واں زمین ہے، ومن فیہن وما بینہما، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کی یعنی اس اسپیس کے اندر ہیں، ان تمام مخلوقات کو دیکھ کر ہم نے رب کو پہچانا۔ اور آگے دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ جب یہ سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، فلا تسجدوا للہ الذی خلقہن، کہا کہ فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے انسانوں ان سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو ان تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت کرو، اس خالق کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ جو پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں سے پہچانو۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس نے بہت حد تک بہت ساری معلومات ہمارے سامنے مہیا کر دی ہیں۔ کچھ نمونے اور کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، کون ہے ہمارا رب۔ یہ جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو سائنس کے نزدیک سورج کی بڑائی اور اس کی گولائی کتنی بڑی ہے، کہتے ہیں یہ جو زمین ہے، زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج، زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج۔ آپ امیجن کیجئے، اب تصور کیجئے کہ ہمارا رب کون ہے، اور اس رب کی بڑائی کو اپنے سامنے رکھیے میرے بھائیوں، اور اسی بڑائی کا گن اس اذان میں گایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے، پہلے اس کی مخلوقات کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی مخلوقات کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے،
تو چہ جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم بات کریں۔ کہا کہ یہ سورج تو اتنا بڑا ہے کہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ بھی انسان کی کم علمی کے حساب سے، پتہ نہیں اس سے اور کتنا بڑا ہو۔ اس کے بعد ایک اور سیارہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ایٹا کیرینائی، کہتے ہیں کہ یہ سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ اکبر ہے۔ یہ مخلوقات کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ایک اور ستارہ ہے جس کا نام بیٹل گیوس، کہتے ہیں کہ یہ سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور ستارہ ہے، کہتے ہیں وی وائی نام سے ایک ستارہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ اور آگے بڑھیے، کہا اس طرح کے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور جتنے بھی سیارے پلانٹس ہیں، ان تمام کو ملا کر ایک گلیکسی بنتی ہے۔ اور جس گلیکسی میں ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں، اس کا نام ہے ملکی وے۔ ملکی وے، کہا کہ اس میں سورج جیسے 300 ارب ستارے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اس گلیکسی کے اندر سورج جیسے 300 ارب ستارے موجود ہیں۔ یہ سائنسی معلومات پیش کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو سائنس جانے آپ جانے، میں ان کی معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد اب یہ ہماری جو گلیکسیز ہے، ہماری جو گلیکسی جس پر ہم رہ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس گلیکسی سے دوسری جو گلیکسیز ہیں، ہمارا جو پڑوسی گلیکسی ہے اینڈرومیڈا، وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے سال لگیں گے معلوم ہے؟ کہا اگر کوئی ایسی سواری ہو جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، اگر اس رفتار سے اگر جایا جائے، کہا کہ ہماری گلیکسی سے اینڈرومیڈا گلیکسی تک جانے میں 1 لاکھ سال لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی چند مخلوقات جو انسان کو معلوم ہوئی ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، کہا M81 یہ ایک کہکشاں ہے، کہتے ہیں ہماری جو کہکشاں ہے، ہماری جو گلیکسی ہے، اس سے 60 گنا بڑی ہے، یہ ایک الگ کہکشاں ہے۔ اس کے بعد IC1011 یہ ایک کہکشاں ہے، کہا کہ یہ ہماری گلیکسی سے 600 گنا بڑی ہے۔ اور اس طرح کی گلیکسیز سے مل کر کے کلسٹر بنتے ہیں، جس کلسٹر میں ہماری کہکشائیں ہیں، کہا کہ اس میں ہماری کہکشاں جیسے، ہماری گلیکسی جیسے 47,000 کہکشائیں اس کلسٹر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک جھلک ہے میرے بھائیوں، یہ ایک جھلک ہے۔ یہ مثال دے کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس کی اگر مانے تو اتنی مخلوقات، اتنی بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ ابھی یہ سائنس آسمان کے اوپر نہیں گئی ہے، یہ پہلا جو آسمان ہے اس کے اوپر نہیں گئی ہے، اس کے اندر کی معلومات ہمیں دے رہی ہے سائنس، اور اس کے اندر اتنی مخلوقات ہیں، اتنے، کہتے ہیں کہ اور بھی اس سے اربوں خربوں کی تعداد میں سیارے موجود ہیں جہاں تک سائنس پہنچ نہیں پائی ہے۔ اسی لیے تو اللہ اکبر ہے، اسی لیے وہ سب سے بڑا ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ امیجن کیجئے، اب تصور کیجئے کہ جب یہ آواز ہمارے کانوں کو ٹکراتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تمام مخلوقات کو اپنے سامنے رکھیے میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا اللہ نے ہمیں اتنا بڑا دل دیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، نماز کو آنے کی توفیق نہ ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی عظمت کو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارا کاروبار نہیں ہے، تمہارا بزنس نہیں ہے، تمہاری مشغولیت نہیں ہے، سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے، جس کی عبادت کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ تمام مخلوقات ابھی جو ہم نے سنے ہیں، ان تمام سے بڑھ کر اللہ نے کیا کہا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے،
اللہ اکبر، یہ تمام مخلوقات کو گھیری ہوئی ہے، اس کرسی کا عالم کیا ہوگا؟ اور کہا مل کرسی فی العرش الا کدراہم الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلاۃ من الارض، کہا کہ یہ کرسی جتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو اور جتنی مخلوقات اس کے اندر ابھی جو گنائے گئے، یہ سب کرسی اس کو ڈھانپے ہوئی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کا پیدا کرنے والا وہ رب، اور کہا کہ یہ کرسی تو کرسی جس عرش پر رب ذوالجلال جلوہ افروز ہے، جس عرش پر اللہ رب العالمین ہے، کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیو، اس عرش کے بارے میں کہا گیا کہ مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلاۃ من الارض، اس عرش کو ایک طرف رکھو اور کرسی کو ایک طرف رکھ دو تو کرسی عرش کے سامنے ایک انگوٹھی دکھے گی، انگوٹھی کی طرح دکھے گی کمپیریزن میں۔ تو میرے بھائیو، اب جس عرش پر رب ذوالجلال ہو وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں اللہ کی عظمت پر، اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھو میرے بھائیو، اور ذرا غور کرنا، یہ بات آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے، ہمیں اس لیے سننا چاہیے کہ قیامت کے دن جب ہم اور آپ مر جائیں گے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے سوال و جواب دینا ہے میرے بھائیو۔ اب تصور کیجئے کہ اس عظیم رب کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے ہماری کیا حیثیت ہوگی، اس مخلوقات کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ نا، ذرا اوپر جاتے ہیں نا، فلائٹ سے انسان نہیں دکھتا ہے، یہ انسان کی حقارت ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن باتیں دیکھو اس کی باتیں دیکھو، رب ذوالجلال سے ٹکرانے والی، رب ذوالجلال کے سامنے اکڑ کر لہجہ اختیار کرنے والی، اعمال دیکھو تو اللہ رب العالمین سے روگردانی کرنے والی۔ میرے بھائیو، اس رب کے سامنے جب کھڑا ہونا پڑے گا پھر ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اور وہ رب ذوالجلال کتنا عظیم ہے، جس دنیا کو ہم نے سب سے بڑی زمین سمجھ لیا ہے، سب سے بڑی، ابھی ہم نے آپ کو مثال دے کر بتایا کہ یہ زمین سب سے بڑی نہیں ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی بڑی دوسری مخلوقات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس زمین کو سب سے بڑی سمجھ لیا تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آ کر بیان کرتا ہے اللہ کی عظمت، یہودی آ کر اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنی کتاب میں یہ بات پاتے ہیں کہ ان اللہ یجعل السماوات فی اصبع والارضین علی اصبع والثرى والماء علی اصبع والجبال علی اصبع، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنی کتاب میں اللہ کی عظمت پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک انگلی پر آسمان کو رکھے گا، یہ ساتوں آسمان ایک انگلی پر، اور یہ ساتوں زمین ایک انگلی پر رکھے گا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر رکھے گا، پہاڑوں کو اللہ کی انگلی پر رکھے گا، اور یہزہن، اس کو ہلائے گا۔ یہ بات یہودی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، ان یہودیوں نے، ان بدبخت قوموں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، کہا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدر تھی اور اس کی جو عظمت تھی اس کا خیال نہیں رکھا۔ کبھی ان یہودیوں نے اللہ کو فقیر کہا، کبھی ان یہودیوں نے اللہ کو گالیاں دی اور اللہ کی قدر نہیں کی، حالانکہ قیامت کا دن ہوگا والارض جميعا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ آسمان جو بڑا دکھ رہا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہتھیلی میں آ جائے گا، لپیٹ لے گا اللہ رب العالمین میرے بھائیوں، اور اس کے بعد اللہ ہلائے گا اس ساری مخلوقات کو اپنے ایک انگلیوں پر رکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلائے گا، یہزہن ویقول انا این الجبارون این المتکبرون انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، آج میری ملکیت ہے، تمہاری ملکیت کیا ہے؟ تم کو تھوڑی سی ملکیت دے دی تھی، تم اترانے لگے تھے، آج میری ملکیت ہے، آج ملکیت تو ایسی ملکیت کہ آج تم ذرہ کے بھی مالک نہیں ہو، آج تم ننگے ہو، تم ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں لا سکتے، ملکیت دکھاؤ، لاؤ کہیں سے تم ایک کپڑے کا ٹکڑا لا سکتے ہو، کپڑے کا ٹکڑا تو دور کی بات، آدمی ایک قطرہ پانی اسے نصیب نہیں ہوگا کہ کہیں سے لا لے۔ اللہ رب العالمین کی ملکیت دیکھو میرے بھائیوں، وہ تو اللہ کی
اللہ کی ملکیت اللہ نے آج بانٹ کر رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سب چھین لے گا۔ ایک بدن کے کپڑے کا مالک نہیں ہوں گے ہم، ایک قطرہ پانی کے مالک نہیں ہوں گے، اپنی مرضی سے بولنے کے بھی مالک نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کہ ابن آدم اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکتا، اتنے کے بھی مالک نہیں ہوں گے ہم۔ میرے بھائیو، اللہ کی عظمت یاد کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ کیسے ڈریں گے؟ اللہ کی یہ عظمت اپنے ذہن میں رہے گی تبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا یقیناً وہ اپنے اعمال کو سدھارے گا، کیونکہ وہاں معمولی دنیا میں پیشی ہوتی ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کیا بولے کیا نہیں۔ وہ تو رؤوس الخلائق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے ہم کو آپ کو کھڑا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس تصور کو اپنے ذہن سے جانے نہ دینا۔ اور اللہ اکبر کی جب صدا آئے آپ کے کانوں میں، جب ٹکرائے تو سارے کام چھوڑ دینا، اس لیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ سب سے بڑا فرمان اگر کسی کا ہے جس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، وہ رب کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، اور اپنی زندگی میں اس چیز کو اگر ہم داخل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو مزید نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اذان کے حوالے سے ہم نے جو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمیں بار بار یاد دلائی جاتی ہے، کیونکہ انسان غافل ہے۔ تو ہم جب بھی اب اذان سنیں نا، اب اذان کو ہلکے میں نہ لیں، اذان کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا سمجھیں اور ایک تنبیہ سمجھیں، وارننگ سمجھیں کہ اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی کی یاد دلائی جاتی ہے، لہٰذا اس بڑائی کی قدر کریں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے میرے بھائیوں، اس کا فرمان سب سے آگے رہنا چاہیے، اس کا حکم سب سے آگے رہنا چاہیے، وہ جہاں منع کیا ہے وہاں ہمیں سب سے آگے رکنا چاہیے۔ ہم اسی بات کے ساتھ آج کے اس خطبہ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اذان کے مزید کلمات ہیں آگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو باقیہ جو کلمات ہیں انشاءاللہ اس پر آگے کبھی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی عظمت کو ہمیشہ ہر وقت ذہن میں رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔